جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ملک، یہ خطہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اس ملک کا ہر واسی 14 اگست کو خوشی مناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اس نعمت کے ملنے پر خوشی منانا یہ بڑا بہترین عمل ہے، لیکن جس مقصد کے لیے کسی ملک کا حصول کیا جائے، اس مقصد کو بھلا دینا اپنے ملک کے ساتھ، اور جنہوں نے اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تن، من، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنا مال و اسباب چھوڑا، ان کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ آزادی فطرت کی عطا کردہ انمول نعمت ہے۔ دین اسلام سے پہلے انسان مختلف روایات کا غلام تھا۔ یہ سرداروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتا تھا، کبھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے غلامی کا توڑ ڈالے پیش ہوتا تھا۔ انسان اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا، اس کو آزادی کا نام دے دیتا۔ آزادی کا مطلب ہے حریت، خود مختاری، غلامی کی ضد۔ جدید طرز کے جو لوگ ہیں، جدید مفکرین، چاہے وہ آزادی کسی بھی چیز کو کہہ لیں، وہ آزادی اپنے آپ کو اللہ کی حدود سے باہر نکلنے کا نام دے دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کا نام دے دیں، وہ اسلام کی تعلیمات سے روگردانی کرنے کو آزادی کا نام دے دیں، اور اسے خود مختاری کہیں تو کہتے رہیں ہم اہل ایمان جس چیز کو آزادی کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان ہر قسم کی غلامی سے نجات پا کر ایک رب کا غلام بن جائے، ایک رب کی غلامی میں آنا۔ اور حقیقت میں آزادی بھی یہی ہے کہ انسان اپنی سوچ کا زاویہ، اپنے نظریات، اپنی فکر کا زاویہ اپنے رب کی طرف اور اپنے رب کے رسول کی طرف لگا دے۔ اور یہ آزادی کی جو فکر ہے، یہ آج کی فکر نہیں، یہ فکر اس وقت سے ہے جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، اور جن قوموں نے اس فکر کو اپنایا ہے وہی قومیں عروج کو پا سکی ہیں، اور جن قوموں نے اس فکر کو چھوڑ دیا وہ قومیں زوال پذیر ہوئی۔ 14 اگست کو پورے ملک کے اندر، ملکی سطح پر، انفرادی طور پر، سیاستدان ہر ایک پلیٹ فارم سے آزادی کے نام سے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، جس میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ چند میٹنگ میں بولے جاتے ہیں، اس کے بعد چند کربلا انگیز تقاریر ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح دن پورا گزر جاتا ہے، جبکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو آزادی کا مفہوم ہے اس کو مکمل طور پر بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ملک جو آزاد ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے، اس ملک کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے،
ہمارے آباء و اجداد نے کتنی محنت کی، کتنا خون بہایا، کیا کچھ اس کے لیے چھوڑا، اور ان شہیدان وطن نے اپنے کل کو ہمارے آج کے لیے قربان کر کے ہمارے لیے کیا حاصل کیا ہے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کردار سر انجام دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کو بھی واضح کرنا چاہیے کہ اس ملک کے حصول کا مقصد کیا تھا۔ کیا صرف ایک آزاد ریاست بنانا مقصود تھا، یا اس ملک کو حاصل کر کے اس ملک میں رہنے والوں کے لیے کون سی چیزیں ہونی چاہیے تھی کہ جو اس ملک کے باشندوں کے لیے کامیابی کی راہیں بنا دیتا۔ جبکہ اعظم محمد علی جناح آپ نے ایک خطاب کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آزادی کا مقصد بے لگام ہونا نہیں ہے کہ 14 اگست آئی، موٹر سائیکل نکالا، اس کا سینسر اتارا، ایک باجا پکڑا اور گلی کوچوں کے اندر اونچی اونچی آواز اسے بجانا شروع کر دیا۔ آزادی کا مقصد یہ تو نہیں۔ آزادی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ ملک پاکستان کے اندر اسلام کی حدود کو پامال کریں، اتنے بے لگام ہو جائیں کہ آپ راہ چلتی خاتون کو اس کی عزت پر حملہ کر دیں۔ آزادی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ بم سمر کر ملک کے سیاحتی مقامات پر چلے جائیں اور اپنی عزت کو تار تار کریں۔ آزادی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے قانون کو توڑنا شروع کر دیں۔ آزادی کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ چوک چوراہوں کے اندر لوگوں کے لیے راستے بند کر دیں، بلکہ آزادی کا مقصد تو یہ تھا کہ اس ملک کے اندر اپنے آپ کو انسان کی غلامی سے نکال کر اسلام کی غلامی کے اندر لا کر اللہ کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ایک رب کے حضور سرپسند ہو جائے۔ اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آزادی کا مقصد بے لگام ہونا نہیں ہے، اور ایک دوسرے خطاب کے اندر 11 اکتوبر 1947 کو کراچی کے اندر آپ نے حکومتی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد ریاست کا حصول اس لیے ہے تاکہ مسلمان عزت اور وقار کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی گزارے، اور اس ملک کے اندر اسلام کے قانون کا نفاذ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کی جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی یہ خطاب کے اندر کہا کہ آزادی سے مقصود آزاد ہونا نہیں بلکہ اسلام قائم کرنا ہے۔ مسلمان طاقتور بن جائیں اور پاکستان ایک قوت والا ملک کہلائے، اور مسلمان کسی ایسے حکومت کے قیام میں شامل نہیں ہو سکتا کہ جس حکومت کی بنیاد انگریز کے بنائے ہوئے طریقے پر کہہ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کا مقصد آزاد ہونا نہیں بلکہ اسلام کو قائم کرنا ہے۔ یعنی آزادی یہ نہیں ہے کہ انسان بے لگام ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے عاری کر لے، بلکہ اسلام کا نفاذ ہو تاکہ ایک مسلمان جس اسلام کے ذریعے عروج اور عزت پاتا ہے وہ مسلمان اسلام کے سائے تلے ایسی زندگی گزارے، قرآن پر عمل کرنے سے کوئی اسے منع نہ کر سکے، قرآن کا نفاذ اس ملک کے اندر ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو احکام عطا کیے ہیں ان احکام کے مطابق مسلمان زندگی گزار سکے۔ 1947 سے لے کر 2023 تک
پھر یوم آزادی آ رہا ہے، لیکن اس ملک پر جو قابض ہیں کتنا وہ دین کو سمجھنے والے ہیں، کتنا اسلام کا نفاذ ہو رہا ہے، کتنا قانون اسلام کے مطابق ہے۔ قرآن کے بنیادی مقصد کے حصول کے لیے اپنے اور پرائے کی پہچان بڑی ضروری ہے، دوست اور دشمن کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی دو گروہ تھے بالخصوص جنہوں نے اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں کی اور وہ پاکستان مخالف گروہ کے اندر شامل رہے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو اپنے مفادات کی آڑ میں انگریزوں کی باتوں میں رہے، ان سے مراعات لیتے رہے، ان سے عہدے لیتے رہے، ان سے منصب لیتے رہے اور پاکستان مخالف کھڑے رہے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو گاندھی کے ساتھ کھڑا تھا، ان میں علماء بھی شامل تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ لیکن اس وقت ہمارے اسلاف نے سب سے پہلے عدم جہاد بلند کر کے انگریزوں کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال و اسباب کی طرف نہیں دیکھا، عہدے کی طرف نہیں دیکھا۔ کیا ان کو عہدے نہیں ملے ہوں گے؟ کیا ان کو لالچ نہیں دی گئی ہوگی کہ ہم سے اتنا لے لو لیکن ایک آزاد ریاست کا مطالبہ نہ کرو، ایک ایسے ملک کا مطالبہ نہ کرو جہاں اسلام کا نفاذ ہو؟ ضرور دی گئی ہو۔ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو انگریزوں نے اس وقت ایک خطاب دیا، اس کے حوالے سے بہت بڑا ان کے وقت کے حساب سے خطاب تھا، لیکن خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب نوٹیفکیشن آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا مجھے سب سے زیادہ حضور کی غلامی عزیز ہے۔ فرمایا مجھے نہیں ان کے خطاب چاہیے، مجھے ان کے کوئی اعزاز نہیں چاہیے، اعزاز وہی ہے جو اللہ کے رسول دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اتنے عرصے سے جو آتا ہے اس کو کھا رہا ہے، اور 14 اگست کو کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم کہاں سے آزاد ہیں؟ ہر بندہ کسی نہ کسی لیڈر کا غلام بنا ہوا ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ جو لوگ لٹیرے ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ شرابی ہیں، یہ لوگ زانی ہیں؟ کس سے یہ بات چھپی ہوئی ہے؟ کیا ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ ظالم ہیں؟ لیکن پھر بھی ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ ہم برادریزم، ہم اپنے علاقے کے اندر جو وڈیرا ہے، جو مال و دولت والا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری قیادت کا مستحق ہے۔ جب سے ہم نے ان چیزوں کو اپنی بنیاد بنایا ہے، تب سے لے کر آج دن تک ہم نے ایک ملک تو حاصل کر لیا ہے لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ اعلان کرنا کہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، یہ لفظوں کی آزادی ہو سکتی ہے، نہ ہماری سوچ آزاد ہے، نہ ہماری فکر آزاد ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے جو اصحاب تھے، ساتھی تھے، ان سے کہا کہ میرے سامنے اپنی تمنا کا اظہار ہو، مجھے بتاؤ کہ تمہارے دل کے اندر کس چیز کی آرزو ہے، کیا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا کہ کاش یہ جس گھر کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر دولت سے بڑھ جائے اور میں وہ ساری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کروں۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا آرزو ہے؟ دوسرے ساتھی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہاں پر ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، اور میں ان ساروں کو اکٹھا کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کروں۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں بھی بتاؤں میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کا حکمران ہوتا ہے، وہ امت کا رہنما ہوتا ہے۔ آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے،
آزاد ریاست کا جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس قیادت ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے کہ جس لیڈر کے ذریعے ہم اس آزاد ریاست کو کامیابی کی طرف چلا لیں۔ آزادی حاصل کرنا یہ تو نہیں ہے کام، آزادی کے بعد اڑان بھر کر بلندی کی طرف جانا یہ حقیقی آزادی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری آرزو کیا ہے۔ فرمایا اتمنی لو انہا مملوءۃ، میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ یہ جو گھر ہے نا یہ بھر جائے۔ کس کے ذریعے؟ رجالا، ایسے افراد کے ذریعے، ایسے لوگوں کے ذریعے یہ گھر بھر جائے۔ عبیدہ بن جراح جیسے لوگ یہاں پر موجود ہوں، معاذ بن جبل جیسے لوگ یہاں پر موجود ہوں، اور سالم جیسے لوگ یہاں پر موجود ہوں، اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگ موجود ہوں۔ یہ صحابی رسول ہے سارے، اور ان کا ایک مقام ہے، انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں پیش کی ہیں، اپنا آپ قربان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ جس گھر کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ گھر ایسے افراد سے بھر جائے کہ جو عبیدہ بن جراح جیسے ہوں، جو حضرت سالم جیسے ہوں، جو حذیفہ بن یمان جیسے ہوں، اور ان افراد کا میں کروں کیا؟ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کروں، میں ان کے ذریعے کسی کو جہاں پر قاضی بنا دوں کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا جاؤں، کسی کو میں کسی علاقے کا گورنر مقرر کر دوں کہ وہ لوگوں کے احوال دیکھتا رہے، کسی کو میں کسی علاقے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے بھیج دوں تاکہ وہ لوگوں کو جا کر دین سکھائے۔ وقت کا حکمران کیا کہہ رہا ہے، امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے دولت لگا دے، یہ بھی بڑا کام ہے، لیکن یاد رکھیں کسی معاشرے کی کامیابی کے لیے اگر دولت نہ ہو لیکن افراد موجود ہوں تو وہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک آپ اپنی حالت کو دیکھ لیں، کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہم پیچھے آ رہے ہیں؟ ہمارے اندر کہیں وہ اسباب تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت 1000 سال رہی ہے لیکن اس کے بعد پھر زوال آ گیا؟ آخر وہ اسباب کیا تھے؟ ہم پھر بھی غلام ہیں، چاہے آپ کہیں کہ نہیں جی ہم آزاد ریاست میں رہتے ہیں، لیکن آزاد ریاست میں رہنے کے باوجود کوئی روایات کا غلام ہے، کوئی خواہشات کا غلام ہے، کوئی کسی لیڈر کسی انسان کی غلامی میں ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اسلام کی غلامی میں تو ہم نہیں۔ جب انسان اسلام کی غلامی میں آ جائے گا اس وقت ہی حقیقی آزادی نصیب ہو، اور یہ ملک بھی بنا اسی حقیقی آزادی کے لیے تھا کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہو۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا جو اللہ کے اتارے ہوئے کلام کے ذریعے فیصلہ نہیں نہ کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ ہمارے حکمران تو ہیں ہی، ہم کتنا انتخاب کرتے ہیں اپنے ملک کی آزادی کو قائم کرنے کے لیے، ووٹ سپورٹ ہم کن کو کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں حکمران حضرت عمر جیسا مل جائے تو پھر ہم انہی لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ابھی یہ انتخابات آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہی نظام آئے کہ جو نظام حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی حالت کو بدلیں گے۔ آزادی حقیقی اسی وقت نصیب ہوگی جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوں گے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کریں، جب قرآن کی تعلیمات کو ہم سیکھ کر ویسا خود بھی بنیں گے۔ کہتے ہیں علماء مولوی حضرات سیاست میں آنا چاہتے ہیں، نہیں، آپ مولویوں کو نہ لائیں، مولویوں کا جو کام ہے وہی کرنے دیں۔ انہیں اسی کام کے لیے اس ملک کی بنیادوں کے اندر اپنا خون پسینہ بھی لگایا،
حضرت پیر جماعت علی شاہ، خواجہ قمر الدین سیالوی، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابی احمد یار خان نعیمی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے مرید ہیں، اگر میں نے ان کو اپنی ارادت سے نکالا، اپنی شاگردی سے نکالا تو مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے، یہ نہیں انہوں نے کیا۔ انہوں نے واضح اعلان کیا کہ جو بندہ پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دے گا وہ ہماری ارادت سے ہی نکل جائے، وہ ہمارا مرید ہی نہ رہے۔ آپ دین سیکھیں تاکہ آپ میں سے جب لوگ دنیا پڑھ کر، دین پڑھ کر اسمبلی میں جائیں تو وہ بتائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔